کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیوں نہ ہم اس کے ساتھ اسٹارٹ اپ لے ہی لیں، آج نہیں تو کل، اس سے بہتر ہے کہ ہم آج ہی اسٹارٹ اپ لے لیں اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اب میں چلتا ہوں سیکنڈ ٹاپک جو کہ ہے فیس بک کا، اس کے بورڈ میں جاتا ہوں، تو آخر تک بنیے رہنا، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ مین پوائنٹ اگر آپ کے پاس کافی دن چلا تو لکھتے جائیں۔ فیس بک پہ بہت بات کرتے ہیں۔ فیس بک میں ایک تو آپ کی پروفائل پروفیشنل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ مسٹلی لوگ جی کہتے ہیں کیا کرتے ہیں، پاپا کی پری، پاپا کا پرا، جس طرح کے نام وغیرہ لکھ لیتے ہیں، یہ خان بھائی، یہ ہے وہ، یہ اس طرح کے اگر آپ نام لکھیں گے تو لوگ جو آپ کے پاس فیس بک ہے تو آپ کے ساتھ جو کانٹیکٹ کریں گے، وہ ان کا اٹریکشن آپ کی طرف اتنی اچھی نہیں ہوگی جتنی ایک پروفیشنل آپ کی پروفائل کی وجہ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات یہ ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے فیس بک پہ ڈیلی بیس پہ اسٹوری لگانی ہے، فیس بک پہ ڈیلی بیس پہ آپ نے اسٹوری لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اسٹوری سے بھی کافی لوگ اسٹوری دیکھتے ہیں، پھر وہ آپ کے پاس میسنجر پہ آتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں یہ کیا سین ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرینڈ ریکویسٹ ایک تو آپ کی 5000 تک ہونی چاہیے۔ جب آپ کے فرینڈ 5000 تک پہنچ جائیں تو پھر اس کے بعد ایک آپشن ہوتا ہے فالوورس کا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے وہاں سے ان کو فالوورز میں کنورٹ کر کے فالوور والا آپشن آن کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ہی فیس بک آئی ڈی پہ ڈیلی بیس پہ پوسٹ شیئر کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے ڈفرینٹ گروپ جوائن کر لینے ہیں۔ گروپس فار ایگزامپل آن لائن ارننگ کے ہو گئے، یا اس طرح کے مارکیٹنگ اباؤٹ آپ نے گروپ جوائن کر لیں، پاکستان یا یونیورسٹی ہوگی یا کسی، آپ فیس بک بھری پڑی ہے لوگوں سے، ٹھیک ہے۔ آپ کو جس چیز کے اباؤٹ جو چیز آپ وہاں پہ سرچ کریں گے نا، اسی چیز کے اباؤٹ فیس بک آپ کو نکال کے ظاہر کر دے گا، جی آپ نے یہ سرچ کیا، آپ کے سامنے یہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے وہاں پہ گروپس وغیرہ جوائن کر لیں، گروپس میں آپ نے ڈیلی بیس پہ پوسٹنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ زیادہ پوسٹیں نہیں تو 3 سے 4 ہر گروپ میں ڈیلی بیس پہ لازمی پوسٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک بات میں یہاں پہ کہنا چلوں کہ آپ نے پرائیویٹ گروپ نہیں جوائن کرنے، پبلک گروپ جوائن کرنے ہیں جہاں پہ آپ پوسٹ وغیرہ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فیس بک میں ایک آپشن ہوتا ہے مارکیٹ پلیس والا، ٹھیک ہے۔ مارکیٹ پلیس کو اب موسٹلی لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو کہ اس کے بعد بالکل نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ لیڈر ہیں سر شعیب، انہوں نے آپ لوگوں کے اس کے بعد کمپلیٹ میٹنگ کی بھی تھی، بتایا بھی تھا کہ فیس بک پہ آپ نے کیسے مارکیٹ پلیس کو کیسے یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے وہ ویڈیو سر خاور صاحب آپ کو گروپ میں شیئر کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا اتنا ٹائم نہیں ہے، ورنہ آپ لوگوں کو لائیو کر کے دکھاتے ہیں انشاءاللہ، نیکسٹ کسی دن اس کے اباؤٹ میٹنگ کریں گے۔ باقی خاور صاحب انشاءاللہ آپ لوگوں کو وہ لنک پرووائڈ کر دیں گے جس میں فیس بک کی مارکیٹ پلیس کے اباؤٹ بتایا گیا۔ تو وہاں پہ آپ نے ڈیلی بیس پہ ایڈ لگانے ہیں، وہ ایڈ بھی کسی ہماری جو مارکیٹ وہ نہیں ہے اس کے اباؤٹ لگانا ہے۔ کس طرح لگانا ہے، آپ نے اپنے کسی سینئر یا اپنی ہی ارننگ کا اسکرین شاٹ، جو کوئی اچیومنٹ ہونی ہے آپ کے، ان کا آپ نے پوسٹ وغیرہ بنا کے وہ ادھر آپ نے لگا دینی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈسکرپشن اچھی خاصی بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ آخری جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فیس بک پر ایک پیج کریٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ فیس بک کی آئی ڈی بنائیں نا تو اس کے ساتھ آپ نے پیج کریٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ پیج پہ آپ لوگوں کے مطلب بہت زیادہ فالوورز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پہ آپ نے ڈیلی بیس پہ پوسٹ کرنی ہے، اوکے۔ اور مین بات یہ ہے کہ آپ کے پاس فیس بک کی 3 سے 4 آئی ڈیز ہونا لازمی ہے، کیونکہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے کچھ مسٹیکس ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ایک آئی ڈی یا 2 آئی ڈی بین ہو جاتی ہیں، تو بندے کے پاس بیک اپ کے لیے دوسری آئی ڈی یا تیسری آئی ڈی موجود ہو جو کہ بندہ بعد میں اسے یوز کر سکے۔ یہ نہیں ہے کہ جب ایک آئی ڈی بین ہو تو جی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے، ایسا بالکل نہیں ہے نا۔ آپ لوگوں کی 3 سے 4 آئی ڈیز ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ٹک ٹاک کی۔ ملینز آف پیپل آر ایکٹیو آن ٹک ٹاک ایوری ٹائم، سمجھے آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ ہر وقت ٹک ٹاک پہ ملینز پیپل ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے پاس ٹک ٹاک کا یو ایس اے کا اکاؤنٹ ہے نا، تو اگر آپ لوگ لائیو جا کے دیکھیں نا تو لائیو بھی بہت سارے لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی آپ اپنے آن لائن بزنس کے اباؤٹ کمنٹس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس یو ایس اے کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو دوسرا اکاؤنٹ وہ ہے، تو اس اکاؤنٹ کو آپ کوشش کریں کہ بزنس میں کنورٹ کریں، بزنس اکاؤنٹ میں کنورٹ کریں، آپ کو آپ کے لیے بیسٹ رہے گا، پرسنل نہیں۔ آپ نے ٹک ٹاک کا بزنس اکاؤنٹ یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے وہاں پہ پوسٹیں وغیرہ بزنس کا بہت ہی لگانی ہے، تو وہ پھر آپ کی زیادہ سے زیادہ وائرل، اوکے۔ اچھا، ٹک ٹاک پہ پوسٹ ہم نے کیسے لگانی ہے؟
آپ لوگوں کے پاس کینوا ایپ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. پرو آپ بائی کرنے تو بیسٹ ہے، پرو اگر بائی نہ کریں ٹھیک ہے تو آپ نے وہاں پہ پوسٹ بنانی ہے. پوسٹ کیا بنانی ہے؟ روزانہ کا 5 سے 10 ڈالر کمائیں گھر بیٹھ کر. آپ کا کیا ہوا ہے ایک میسج آپ کی زندگی بدل، اس طرح مطلب اس طرح کا آپ نے کوئی ڈسکرپشن یا پمفلٹ بنا لینا ہے. وہ کینوا سے آپ نے ایک پک بنا لینی ہے، ٹھیک ہے. اس کو آپ نے ٹک ٹاک پہ پوسٹ کر دینا ہے، اور آپ نے اس کے ساتھ جو سانگ یوز کرنا ہے، سانگ وہ یوز کرنا ہے جو ایٹ دی ٹائم ٹرینڈنگ پہ چل رہا ہو، ٹھیک ہے. وہ آپ نے سانگ یوز کرنا ہے. اوکے. اس کے بعد اسٹوری آپ نے ٹک ٹاک پہ لگانی ہے، ٹھیک ہے. اب موسٹلی لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اسٹوری کیسے لگانی ہے. وہ جی جب آپ اپنی پروفائل پہ کلک کریں گے نا تو وہاں پہ آپ کے پاس آپشن آئے گا اسٹوری کا، ٹھیک ہے. آپ نے وہاں پہ اسٹوری بھی لگا دینی ہے، ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل کوئی کسی کے پاس آپ کی پوسٹ نہیں جاتی، تو کوئی ممبر ایسا آتا ہے جو آپ کی پروفائل کو وزٹ کرتا ہے، تو جب آپ کی پروفائل پہ کلک کرے گا تو سب سے پہلے آپ کی اسٹوری ہی شو ہوگی، ٹھیک ہے. جب اسٹوری شو ہوگی تو وہ اس کو دیکھے گا، ٹھیک ہے. تو آخر اگر وہ انٹرسٹڈ ہوا تو وہ آپ سے ضرور کانٹیکٹ کرے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد اب جی صرف ہم نے ہی نہیں ورکنگ کرنی ہوتی، بہت سے لوگ، لاکھوں لوگ ایٹ دی ٹائم ورکنگ کر رہے ہیں ٹک ٹاک پہ، ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنے اکاؤنٹ بنائے ہوتے ہیں. موسٹلی لوگوں کے اکاؤنٹ مونیٹائز ہیں، ورکنگ اباؤٹ ان کی ایک ایک پوسٹ پتہ نہیں بلینز تک گئی ہوتی ہیں. تو وہاں پہ آپ نے جا کے ان کی ویڈیوز میں کامنٹس کرنی ہیں، ٹھیک ہے. زیادہ کامنٹس نہیں کرنے، تھوڑے تھوڑے کامنٹس کرنے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا آپ کا ایک اٹریکٹیو آپ نے ڈسکرپشن بنانی ہے، ٹھیک ہے. اٹریکٹیو ایک آپ کے پاس پوسٹ ہونی چاہیے، وہ آپ نے وہاں پہ کامنٹس کرنی ہے. انشاءاللہ بہت سے لوگ آپ کے پاس اس چیز سے بھی آئیں گے، ٹھیک ہے. اگر آپ آن لائن اپنے والے ٹک ٹاک آئی ڈیز میں یہ کمنٹ نہیں کرتے تو کوئی اور آئی ڈیز دیکھ لیں، ٹھیک ہے، جو کہ زیادہ مونیٹائز ہیں، زیادہ مشہور ہوں. وہاں پہ آپ لوگ کامنٹس کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں انسٹاگرام کی. آئی ہوپ کہ آپ کو ٹک ٹاک، فیس بک اور واٹس ایپ کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم بات کرتے ہیں انسٹاگرام کی. انسٹاگرام پہ ہم نے ڈیلی بیس پہ اسٹوری لگانی ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو جو بھی ہم سوشل میڈیا یوز کریں وہاں پہ ہماری پروفائل پروفیشنل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اگر ہماری پروفائل پروفیشنل ہوگی تو لوگ اس کو ہماری پروفیشنل پروفائل دیکھ کے پھر ہماری آئی ڈی کو وزٹ کریں گے، ہماری مکمل آئی ڈی کو چیک کریں گے، ٹھیک ہے. اگر وہ انٹرسٹڈ ہو تو وہ لازمی ہم سے کانٹیکٹ بھی کریں گے. آپ کی پروفائل پروفیشنل چاہیے. اس کے بعد آپ نے وہاں پہ اسٹوری ڈیلی بیس پہ لگانی ہے، ٹھیک ہے. ڈیلی بیس پہ آپ نے پوسٹ لگانی ہے اپنی ہی آئی ڈی پر. اوکے. اس کے بعد دوسرے لوگوں کی جو مطلب اچھی خاصی آپ وہاں پہ جب ہم اوپن کرتے ہیں نا تو جو لوگ زیادہ وائرل ہوتے ہیں ان کی پوسٹیں وغیرہ آئی ہوتی ہیں، گروپس وغیرہ آئے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ آپ نے ان کے کامنٹس میں جا کے آپ نے ایک پوسٹ، اچھی خاصی پوسٹ، اچھا خاصا ایک اٹریکٹیو کمنٹس تیار کر کے وہاں پہ آپ نے جا کے پیسٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ نہیں کہ ایک دو کمنٹس کر دیں جی ہمارا کام ہو گیا، ایسا آپ نے بالکل نہیں کرنا. آپ نے 10 20 کمنٹس وہاں پہ ایوری سوشل میڈیا پہ جا کے کرنے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی بندہ کام کرنے والا ہے اور آپ کے پاس بھی اچھی لیڈ ہے. اگر آپ ایک یا دو کمنٹس کر دیں گے تو پھر ہو سکتا ہے وہ ایک یا دو کمنٹس آپ کے ڈکلائن ہو جائیں، آگے وائرل نہ ہو، جس کی وجہ سے آپ کے پاس کچھ آئے گا نہیں اور آپ لوگوں نے پھر کہنا ہے، مایوس ہو کے بیٹھ جانا ہے جی ہمارے پاس لیڈ نہیں آتی. لیڈ کیسی آنی ہے؟ جب آپ کام کریں گے نا تبھی لیڈ آنی ہے. فضول میں بیٹھ کے ٹک ٹاک یا فیس بک یا دوسرے سوشل میڈیا یوز کرنے سے تو لیڈ نہیں آنی، ٹھیک ہے. آپ لوگ ایک یا دو کمنٹس کر کے آپ لوگوں نے بیٹھ نہیں جانا، اچھے خاصے وہاں پہ کمنٹس بھی کرنے ہیں ایوری سوشل میڈیا. اب ہم بات کرتے ہیں ٹیلی گرام کی. اوکے. Nowadays Telegram is most famous able for lead generation. جی گائز آپ لوگوں نے ٹھیک سنا. کیا آج کل کے دنوں میں جو ٹیلی گرام ہے نا وہ لیڈ جنریشن کے لیے کافی فیمس ہے. کیسے؟ وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ فری ایئر ڈراپس آئے ہوئے ہیں. کافی سارے لوگوں نے فری ایئر ڈراپس جوائن کیے ہوئے ہیں اور وہ ایوری ٹائم ان کو ٹائم دینے کے لیے، ان کی آگے ریٹنگ بڑھانے کے لیے ایکٹیو رہتی ہیں، ٹھیک ہے گائز. تو وہاں پہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موسٹلی لوگ
ٹیلی گرام پہ بھی ایٹ دی ٹائم ایکٹیو ہیں. آپ اپنے ابھی ٹیلی گرام کو اوپن کر کے دیکھ لیں, جو لوگ آپ کی کانٹیکٹ لسٹ میں ہوں گے وہاں سے 50% لازمی وہاں پہ ایکٹیو ہوں گے. کسی کا لاسٹ ریسنٹلی سین ہوگا, کسی کا مطلب آج کا لاسٹ سین 50% لوگوں کا آج کا لاسٹ کا سین ہوگا. کیونکہ لوگوں نے کافی سارے ڈراپ سے جوائن کیے ہوئے ہیں, تو آپ لوگوں کو بہت کچھ وہاں سے بھی لیڈ ملے گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے ایک چینل بنانا ہے, چینل پہ لوگوں کو ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, جو آپ کی کانٹیکٹ لسٹ میں ہوں. ٹھیک ہے, تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنی اچیومنٹ کی پوسٹیں وہاں پہ شیئر کرنی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ٹائم کافی شارٹ ہے, تو اور بھی ایک لیڈرز ہیں ان کو بھی ہم نے ٹائم دینا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ باقی نیکسٹ اس کے بہت اچھی خاصی میٹنگ کریں گے. آج کا جو میرا ٹاپک تھا وہ میں نے ڈیلیور کر دیا. آپ جی میں یہاں پہ میرے ساتھ گریٹ لیڈرز ہیں, سر شعیب, میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی شعیب بھائی, اوور ٹو یو. جی ماشاءاللہ, آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا اور ویو کیا کہ آپ کیسے سوشل میڈیا کا یوز کر کے اچھی لیڈ جنریٹ کر سکتے ہیں. میرے دوست, یہی سوشل میڈیا جس کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. میرے دوست, یہی سوشل میڈیا جس کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو میٹنگ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا پازیٹیو میں آپ یوز کیسے کر سکتے ہیں وہی آپ کو منظر بھائی نے بتایا, اور کیسے کرنا چاہیے سارا کچھ آپ نے کو بتایا. اب عمل کرنا آپ کا کام ہے. پاکستانی اور میں اپنی بات کروں, ہم کام چور ہیں. ٹھیک ہے, ہم کیا کرتے ہیں, کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں, بٹ کبھی ہم نے اس کو پریکٹیکل کرنے کی کوشش نہیں کی, کبھی ہم نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے, ہاں اگر ہم کرتے بھی ہیں 2-4 دن کرتے ہیں, اس کے بعد اگر رزلٹ نہیں آتا ہم لیو کر دیتے ہیں, اسکپ کر دیتے ہیں. بٹ نیٹورک مارکیٹنگ ڈیمانڈ کرتی ہے کنسسٹنسی. کنسسٹنسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ لگاتار کریں ایک کام, جو آپ کو سکھایا جائے اس کو آپ بار بار کریں, اس کی پریکٹس کریں, ڈیلی بیس پہ آپ کریں. بھلے ہی آپ کو پہلے دن سے آپ کو رزلٹ نہیں دے رہا, لیکن آپ اس کو ڈیلی بیس پہ کریں, بار بار کریں, وہ رزلٹ آپ کو دے گا. کنسسٹنسی از دا کی آف سکسیس. ضروری نہیں کہ آپ کو صرف نیٹورک مارکیٹنگ میں یہ کنسسٹنسی کام آئے, بٹ کوئی بھی فیلڈ آپ چوز کرتے ہیں اس میں کنسسٹنسی ایک کی رول پلے کرتی ہے آپ کی کامیابی میں. ٹھیک ہے, بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کل ہم نے میٹنگ دی بنگلہ دیش کے کچھ لیڈرز کو. وہاں پہ جسٹ انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کی کہ بھائی آج پاکستانی لیڈرز ہمیں میٹنگ دیں گے. آپ سوچ نہیں سکتے, صرف 5 منٹ کے اندر 109 لوگ صرف ٹیلی گرام پہ ایکٹیو ہو گئے. اور آپ کو پتا ہے ٹیلی گرام پہ میٹنگ کم دی جاتی ہے, زیادہ زوم پہ یا میٹ پہ دی جاتی ہے. جسٹ 5 منٹ کے کم ٹائم میں 107 لوگ میٹنگ کے لیے ریڈی اور اسی وقت میٹنگ کے لیے آ گئے, اور ایٹ دا اینڈ تقریباً 100 لوگ میٹنگ کے لیے بنے رہے آخری منٹ تک. لرننگ سب سے ضروری ہے. اگر آپ سوچیں کہ نیٹورک مارکیٹنگ میں ہم آ گئے ہیں, جسٹ آ جانے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کو سب سے پہلے اپنی فیلڈ کے اباؤٹ پتا ہو, اس کے اباؤٹ لرننگ ہونی چاہیے. جب تک آپ کو اپنے سسٹم کے اباؤٹ پتا نہیں ہے, آپ کبھی بھی نیٹورک مارکیٹنگ میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ہمارا المیہ یہ ہے, ہم 2-4 چیزیں کیا سیکھ لیتے ہیں اپنے فیلڈ کے اباؤٹ, ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم ایکسپرٹ ہو گئے. آپ کو لرننگ کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے, بھلے ہی آپ بڑے سے بڑے لیڈر بن جائیں, آپ کو لرننگ ہمیشہ لینی چاہیے. لیکن جس فیلڈ میں ہیں آپ اس کے اباؤٹ پڑھیں, سمجھیں, سیکھیں, اپنے آپ کو اپڈیٹڈ رکھیں گے تو ہی آپ لیڈر کہلائیں گے. ادروائز اگر آپ لیو کر دیتے ہیں لرننگ کرنا, تو آپ کی جگہ کوئی اور لے لے گا, اور وہ بندہ لے لے گا جو ڈیلی بیس پہ اپڈیٹڈ ہے اس فیلڈ میں جو جس میں آپ ہیں یا وہ ہیں. تو ہمیشہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ بھئی میٹنگ میں آئے, میٹنگ میں آپ کو لنک جو دیا جاتا ہے تقریباً آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے دیا جاتا ہے. آج تو تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے دیا, آلموسٹ نیکسٹ پیچھے جائیں تو آپ کو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے لنک دیا جاتا ہے. بٹ المیہ یہ ہے, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ صرف اور صرف 20 سے 25 لوگ میٹنگ کے لیے آتے ہیں, اور وہ بھی لوگوں کے ان باکس میں جا کے کہنا پڑتا ہے کہ بھئی آج میٹنگ ہے. کیا آپ کو نہیں پتا کہ ڈیلی بیس پہ 9 یا 9:30 بجے میٹنگ ہوتی ہے؟ یا آپ چھوٹے بچے ہیں, جیسے ایک چھوٹا بچہ نہیں ہوتا, اس کو ہم پکڑتے ہیں, نہلا دھلا کے اسکول چھوڑ کے آتے ہیں, بھئی آج آپ نے جانا ہے, اور آپ کے ساتھ بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے, اسی طرح کہا جاتا ہے, کیا جاتا ہے کہ بھئی آج میٹنگ, اور آپ میٹنگ کے لیے آ جائیں. فائدہ آپ کا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ کام کیسے کرنا ہے, بٹ ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہم پہ کہہ کے ٹرسٹ کیا ہے اور ہمارے ساتھ انویسٹ کیا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی انویسٹمنٹ ضائع نہ جائے. ٹھیک ہے, آپ بھی کمائیں ہماری طرح, جیسے ہم بیٹھے گھر میں کما رہے ہیں, اور آپ بھی کما سکتے ہیں. لرننگ شرط ہے. ٹھیک ہے, اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جو منظر بھائی نے آپ کو بتایا, کچھ 1-2% ہی لوگ ہیں جو ہوں گے جنہوں نے کاپی پہ لکھا ہوگا.
باقیوں نے جب آپ نے لکھا نہیں ہے تو آپ کو یاد کیسے رہے گا کہ منظر بھائی نے بتایا کیا ہے، اور جب یاد ہی نہیں رہے گا آپ امپلیمنٹ کیسے کریں گے؟ سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جب اس کو پتا ہے کہ آج میٹنگ ہے، وہ اس کے لیے پہلے سے پریپیئر ہو جاتا ہے، یا تو وہ اپنے کویشچن لے کے آتا ہے یا وہ کوئی ڈائری پینسل لے کے ساتھ بیٹھتا ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ وہ ایسا پوائنٹ بتا دے جو مجھے نہ پتا وہ میں لکھ لوں گا۔ لیکن میٹنگ ختم ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کو اس کی ریکارڈنگ نہ ملے اور نہیں ملے گی آئی تھنک، تو کیا آپ یہ تو پھر میٹنگ ضائع ہو گئی آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ میٹنگ جو بھی ہوتی ہے اس میں آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز سیکھنے کو مل جاتی ہے جو آپ کی لائف چینج کرنے میں آپ کا ہیلپ فل کر سکتی ہے، آپ کو کامیاب کر سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہوپ سو یہ چیزیں جو آپ کو بتائی ہیں ان پہ آپ نے عمل کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ کی لرننگ آپ کی جتنی زیادہ اسٹرانگ ہوگی نیٹ ورک مارکیٹنگ میں، آپ اتنا لانگ ٹرم سروائیو کر پائیں گے۔ جو بھی آپ نیٹ ورکنگ میں کامیاب پرسن دیکھتے ہیں سوشل سرکل میں، ان کا سسٹم پہ عبور ہوتا ہے پہلا آپ کا سسٹم پہ عبور ہو، دوسرے نمبر پر آپ کا خود پہ بلیو ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس نے آؤٹ پٹ دینا ہے۔ ہمارا خود پہ یقین نہیں ہے، میں جتنا ہی یہاں پہ آپ کو گیت گا کے سناؤں یا جتنی موٹیویشن دے دوں آپ کو کچھ دیر کے لیے موٹیویٹڈ ہوں گے بٹ ڈی موٹیویٹ ہوں گے، جب تک آپ کا خود پہ یقین نہیں ہے کہ میں جس فیلڈ میں ہوں یہ مجھے آؤٹ پٹ دے گی، تو ہمارے کہنے نہ کہنے سے آپ کے اوپر ذرا برابر رتی برابر فرق نہیں پڑنا۔ اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس فیلڈ میں آپ جا رہے ہیں اس کے اباؤٹ آپ اسٹڈی کریں، پڑھیں کہ آیا یہ فیلڈ مجھے کچھ دے گی، اس کا کوئی فیوچر ہے بھی نہیں۔